بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540 483 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ آسی شہید عشق ہوں مجھے مردہ نہ جانیو، آسی شہید عشق ہوں مجھے مردہ نہ جانیو، مر کے پائی ہے زندگی جاویداں میں نے۔ برادران اسلام، ماہ
شوال المکرم جاری ہے، آج اس کی آخری تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارک میں غزوہ احد کا تذکرہ جاری ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ احد کے میدان میں صحابہ کرام نے اپنا خون دے کر جو تاریخ رقم کی ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ہرگز نہ میرد کہ دلش زندہ شد بعشق، جن لوگوں کا دل عشق کی حرارت سے زندہ ہے انہیں موت بھی نہیں مار سکتی۔ سب دست بر جرید عالم دوام ما، اس کائنات کے سینے صفے اور جریدے پہ شہدائے احد کا نام سدا چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ مجوسی اور یہودی دو قومیں ہیں، ایک یہود جن کو مدینے سے نبی کریم نے نکالا اور عرب سے حضرت عمر نے نکالا، اور پھر فاروقی فوج نے مجوس اور نصرانی دو طاقتوں کو حضرت عمر کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے ہمیشہ کے لیے روند ڈالا۔ قیصر روم یہ نصرانی تھے، اور کسرائے ایران، کسرائے فارس یہ مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج نے ان کو صفحہ ہستی سے فنا کر دیا، اور جو بچی کھچی طاقت تھی وہ حضرت عثمان غنی نے تباہ کر دی۔ مدینے کی چھوٹی سی بادشاہت کو حضرت عمر نے پھیلایا، عثمان غنی نے اسے عین معراج پہ پہنچا دی۔ اس لیے مسلمان تو آج بھی حضرت عمر کو سلام کرتے ہیں، صحابہ کو سلام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے فاتح تھے جنہوں نے فتح کیا تھا، ان سے بڑے بڑے فاتح پہلے گزرے ہیں۔ سکندر اعظم، چنگیز، ہلاکو، تیمور، پتہ نہیں کون کون سے لوگ آئے ہیں، مگر وہ طوفان کی طرح آتے تھے، آگے جاتے تھے، پیچھے ہوائیاں اڑتی تھیں، جھاگ کی طرح بہہ جاتے تھے۔ لیکن فاروق اعظم اور صحابہ کرام، عثمان غنی اور صحابہ کرام نے جہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے وہاں آج بھی گڑا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی اور آگ کو پوجنے والے مجوسیوں نے جب دیکھا کہ اب تلوار سے تو مسلمان فتح ہونے سے رہے، اب سازشوں سے فتح کرو، تو یہود یہ انشاءاللہ اگلے جمعے یا اگلا جو مہینہ ذیقعدہ آ رہا ہے اس میں جنگ خندق کا تذکرہ ہے، حضور کی سیرت کا وہ بھی بہت بڑا باب ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے ایک ہو گئے۔ ایرانی مجوسی تھے اور رومی یا شامی جو تھے یہ نصرانی تھے، بیچ میں سے یہود خیبر سے بھی نکال دیے گئے۔ اب یہ ساری قوموں نے پھر سازشوں کے جال بنے تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، خصوصاً صحابہ کرام جن کے ہاتھوں انہیں کچوکے لگے تھے، زخم لگے تھے، اور
ان میں حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور صحابہ کرام ظاہر ہے یہ فاتح تھے۔ اب نفرت کا حساب کتاب چکانے کے لیے پروپیگنڈے کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے پاس ہتھیار؟ تو یہود، نصرانی اور مجوس، ان کا ایک ملغوبہ تیار ہوا، جیسے حکیم تیار کرتا ہے نا ایک پھکی، اس میں کئی چیزیں ملاتا ہے، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، یہ سارے کا سارا ایک ملغوبہ جنہیں ہم دشمنان صحابہ کہتے ہیں۔ یہ وہ معجون مرکب ہے جو یہودیوں نے تیار کیا کہ تم ان صحابہ کا پہلے کچھ بگاڑ نہیں سکے، اب جب اندر ان کا آگ لگتی ہے، پھپھولے پھوٹتے ہیں، تو پھر کبھی حضرت علی کی اوٹ میں صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کی اوٹ میں، جیسے شکاری شکار کرتا ہے تو کسی نہ کسی اوٹ میں، اس لیے یہ بھی حضرت مولا علی کی اوٹ میں صحابہ کرام کی توہین، اور پھر ایسے بدبخت ہیں، بد باطن ہیں، منہ پھٹ ہیں کہ نبی پاک کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا کہ حضرت مولا علی کے بہادر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی بہادری کو بڑھاتے بڑھاتے نبی پاک کو صفر کر دیا، نبی پاک کو صفر کر دیا۔ نہیں، ہم جو اہل ایمان ہیں، ہم حضور کے سارے اہل بیت اور صحابہ پہ قربان۔ اگر ان کا کوئی آپس کا معاملہ ہے تو ہم کیا پدی کا شوربہ، وہ چھپکلی قوم کی اور پنجے لڑا رہی ہے شتیروں سے۔ میری اور تیری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم ثالث بن کے کود پڑے مولا علی اور ان کے ساتھیوں کے بیچ میں سلو کراتے پھرتے ہیں۔ اس لیے یہ تو ہے یہودیت اور مجوسیت اور نصرانیت کا گٹھ جوڑ کہ صحابہ کو برا کہو۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے ذو الحج کا مہینہ ہے، تو میں نے وہ چیپٹر حضرت عثمان غنی والا ذی الحج پہ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، تو ہم حضرت عثمان غنی پہ انشاءاللہ تعالی پوری گفتگو سیر حاصل بحث کریں گے انشاءاللہ، یعنی حق کے نمک ادا کریں گے، حق کے غلامی ادا کریں گے۔ آج میں آپ کو جنگ احد کی جو کہانی ہم نے چھیڑی تھی کہ اس میں جتنے لوگ تھے ہر ایک نے اپنا حصہ ملایا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت انس بن نضر، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بدن پہ 80 زخم تھے، اور اس طرح ان کی لاش کو انہوں نے پرزے کیا کفار نے کہ ان کی لاش پہچانی ہی نہیں گئی۔ اب پہچانی کیسے گئی؟ ان کی بہن کو بلایا گیا کہ بھائی پہچان ان میں کون سا ہے تیرا؟ تو اس نے، کہتے ہیں، انگلی کے پورے سے یا بدن پہ ایک تل تھا، اس پہ لاش پہچانی تھی، لاش پہچانی ہی نہیں گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی اتنا زخم کھاتا ہے کسی کے لیے کہ اس کی ایک ایک بوٹی جدا ہو چکی، لاش اس کی پہچانی نہ گئی، اس کو بے وفا کہیں گے یا با وفا کہیں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ چوری والے مجنو خون دین والے نو آکھن تو جھوٹا ہے، تماشا ہی ہو گیا پھر تو۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ، ایک ہے ابو طلحہ، ایک ہے طلحہ، یہ دو الگ نام ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے بدن پہ 70 سے زیادہ زخم تھے، ان کی انگلیاں اڑ گئی تھیں، یعنی ادھر سے تیر آیا تو ایسے کیا تاکہ حضور کو نہ لگے، ہاتھ ہی اڑ گئے،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف لڑتے لڑتے ایک ٹانگ ختم ہوئی، ساری عمر ایک ٹانگ کے اوپر گزارا کرتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بڑے امیر کبیر آدمی تھے، میدان کے اندر اترے، اور میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا، حضرت ابو طلحہ یہ حضرت انس کے یعنی حضرت ام سلیم کے خاوند تھے۔ حضرت انس کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ دوسرا باپ جو ہوتا ہے ستیلا باپ، ستیلے باپ تھے۔ تین کمانے انہوں نے تیر چلا چلا کے 3 کمانے ہی ٹوٹ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھے، بدن حضور کے سامنے رکھا ہوا ہے، تیر مار رہے ہیں دشمنوں کو، اور پھر حضور انہیں تیر خود اٹھا اٹھا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں ارمے فدا کا ابی و امی، اور مجھ محمد کی ماں تیرے اوپر قربان، چلاتی یہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ ہر تنکا تیری راہ کا، ہر تنکا تیری راہ کا میں نے پلکوں سے چنا۔ ہتھ نال نہیں، تیری راہ تے تنکے بھی پیسن اسی ہاتھ نہیں لایا کہ تیری راہ دے تنکے نے۔ ہر تنکا تیری راہ کا میں نے پلکوں سے چنا، لوگ کہتے ہیں کہ میں دشمن ہوں تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ میں دشمن ہوں تیرا، کچھ تو نے سنا؟ ہم تیری راہ کے کانٹے پلکوں سے چن چن کے بیگانے بنے، اور تیرے نام پہ کھا کھا کے یہ کالے کپے، یہ اندر باہر سے کالے، دونوں جہان کے ان کے منہ کالے، یہ دشمن صدیق کے، یہ دشمن عمر عثمان کے، یہ پلید سارے جہان کے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ دشمنی؟ میں کہتا ہوں صحابہ نے جانے دی ہیں، کسی نے کوئی کمی نہ عورتوں نے، نہ مردوں نے، نہ صدیق نے، نہ عمر نے۔ پچھلے جمعے آپ کو بتایا جب حضور زخمی ہو کے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، دشمنوں کے اوپر تیروں کی بارش کر کر کے روکنے والا میرا عمر تھا۔ حضور کے چہرے کے اندر جب کڑیاں دھس گئیں خود کی، تو دانت رکھ کے نکالنے والا میرا ابو بکر تھا۔ ابو عبیدہ تھے، سارے قربانیاں۔ جب ابو سفیان نے نعرہ لگایا، پہلے پوچھا، اب ذرا غور کرنا، پہلے پوچھا ابو سفیان نے، کیا تمہارے اندر محمد عربی ہیں؟ حضور نے فرمایا چپ، کوئی نہ بولے۔ اس نے پھر آواز دی، ابو بکر ہیں؟ افیکم ابو بکر، ابو بکر ہیں؟ سرکار نے فرمایا چپ۔ پھر اس نے کہا کیا تم میں عمر زندہ ہیں؟ حضور نے فرمایا چپ۔ اب اس نے نعرہ لگایا، لگتا ہے تینوں ختم ہو گئے۔ اب خوشی سے نعرہ لگایا، حضرت عمر سے رہا نہ گیا، آقا اجازت دو۔ حضرت عمر کو حضور نے فرمایا دے جواب، اٹھ کے کون احد کے پہاڑ پہ نعرہ لگا رہا ہے؟ یہ تمہارا باپ عمر ہے۔ کیا کہا؟ حضرت عمر اٹھے، فرمایا ابو سفیان، او پھوکے پہلوان، اوے ابو سفیان، تمہارے دل کو جلانے کے لیے، تمہیں ٹھکانوں تک پہنچانے کے لیے پاک محمد عربی بھی سلامت ہے، اس کا ابو بکر بھی سلامت ہے،
اے اکھ چوک تے مینوں تک عمر بھی سلامت ہے. اس لیے پرانے اور نئے کافر دونوں سن لیں، نبی بھی زندہ، صدیق بھی زندہ، عمر بھی زندہ ہے. جن سے کل کافروں کے دل جلتے تھے آج بھی ان کے نام سے بڑے چلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بس وقت بدل گیا ہے. کل بھی کافر ان کے نام سے. ویسے میں تھوڑا سا ذہن کو بیدار کریں، سالار کفار ابو سفیان 3 نام اس نے کہے کہ یہ ہیں. دوسرا نام حضرت ابو بکر، پہلے سرکار دو عالم کا نام لیا، وہ ہیں. پھر اس نے حضرت ابو بکر کا، پھر حضرت. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے کفار بھی جانتے تھے کہ ستون اول اسلام کا اس کا نام ہے محمد عربی، اور دوسرا ستون اس کا نام ہے ابو بکر، تیسرا نام ہے عمر. ابھی بھی نہیں اٹھتی تیری نظر اوے بے خبر. مکے کے کافروں کو بھی پتا ہے اسلام ان ستونوں پہ کھڑا ہے. باقی میرا نبی سردار ہے، سالار ہے، جس کو جتنا حضور سے پیار ہے، اور ہمارا دل جان جگر حیدر کرار پر بھی نثار ہے، کیونکہ ان کی مثال بھی کوئی نہیں ہے، بے مثل ہیں. یہ وہی حضرت سیدنا مولا علی ہیں. اب جنگ احد کا ایک یہ بھی نظارہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی کہتے ہیں جب میں لڑ رہا تھا، جو میں نے پچھلے جمعے بتایا، کوئی ادھر کوئی بھئی پھیل جو گئی غلط فہمی، کوئی وہاں لڑ رہا کوئی وہاں لڑ رہا. حضرت سیدنا مولا علی کہتے ہیں میرے اوپر 16 وار ہوئے. کتنے؟ 16 وار ہوئے، اور 4 وار تو اتنے کاری تھے کہ میں زمین پہ آن پڑا. مجھے لگا کہ اٹھ نہیں پاؤں گا. ایک خوب رو حسین جوان آتا، مجھے پکڑ کے اٹھاتا. اٹھ بہادری کے لکھ داتا. چلا تلوار اللہ کو تجھ سے ہے پیار، رسول کو ہے تجھ سے پیار. اٹھ حیدر کرار، چلا ذوالفقار. جب پھر بعد میں ملے نا سرکار تو بولے حیدر کرار سرکار انج میرے نال ہویا. آپ نے فرمایا علی پہچان دے او بندہ کون سی سونا جیا جڑا تینوں مڑ مڑ اٹھاندا سی. سرکار او ہن نظر نہیں آندا. فرمایا او دا نام حضرت جبریل سی. غلط فہمی پھیلی، کچھ صحابہ کرام ادھر گئے، کچھ ادھر گئے، کچھ گھر گئے، لیکن جو ڈٹے رہے میدان میں، اپنی اپنی جگہ پہ لڑتے رہے میدان احد میں، ان میں ایک جناب ابو بکر، عمر، باقی صحابہ، اور ان میں مولا علی سر فہرست. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ہر ایک کا حوصلہ بڑھایا، ہر ایک کی شان کو میرے نبی نے بڑھایا. آپ بھول گئے ہیں، میں نے پچھلے جمعے ایک عورت کا بھی بتایا تھا. حضور نے فرمایا عجیب تھا احد کا نظارہ، جدے ویکھیا نظر آئی ام ہمارا. ہے کہ نہیں؟ حضرت ام سلیم، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ ساری میدان احد میں تھی. حضرت حمنہ، 14 بیبیاں تھیں جو میدان احد میں لڑتی بھی رہی ہیں، حوصلے بھی بڑھاتی رہی. اللہ اکبر. میرے نبی نے ان بیبیوں کے بھی، مردوں کے بھی حوصلے بھی بڑھائے، شانیں بھی بڑھائیں. اب مولا علی کی باری آ گئی. میرے حضور نے مولا علی کو شان بخشی. لکھ رکھیں نبی کو جو شان ملی ہے وہ رب سے ڈائریکٹ ملی ہے، اور باقی صحابہ کو جو شان ملی ہے وہ میرے نبی کی برکت سے ملی.
وہ تو دھر کا ازلی بےمان ہے جو یہ کہے کہ فلاں کی وجہ سے نبی کو عزت ملی. نہ، میرا نبی میرے رب کا محتاج ہے، سارا جگ میرے نبی کا محتاج. اس لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی عزت افزائی، شان بڑھائی. آپ نے فرمایا علی جانتے ہو آج آسمان میں اعلان ہو رہا تھا. آقا وہ کیا؟ فرمایا آواز آ رہی تھی، ایک خاص فرشتہ صدا دے رہا تھا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ادھر بھی یہی اعلان، ادھر بھی یہی پکار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جب حضرت علی صفیں چیر رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تک کہ حضرت مولا علی کو احد کے میدان میں سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں علی مولا علی کو اور مسکرائیں دیکھ کے نبی کو. حضور نے فرمایا جبریل ہسدا کیوں ہے؟ وہ آکھیا علی نو تک کے. فرمایا خوش ہو رہے ہو؟ فرمایا کہ علی نے نبھا چھوڑی ہے. لاون سوکھی تے پالن اوکھی، تھوڑی جی گرمی پئی ہے، جماعت ادھی رہ گئی ہے. ماشاءاللہ. تُس اپنے آپ تے شک نہ کرو، تسی تے آ گئے ہو. میں انہاں دا پہ آدھا تھوڑی جی گرمی پئی ہے تے جماعت پیچھے رہ گئی ہے. واہ واہ، کیا لاون سوکھی تے پالن، جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نی. اس صدا انج دی گرمی نہیں رہنی، موسم بدلے گا، فکر کیوں کر دے. حوصلے بلند رکھو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت مولا علی کو دیکھ کے جبریل مسکرا رہے ہیں. ہنس کیوں رہے ہو؟ فرمایا تیرے علی کو دیکھ کے ہنس رہا. اب میرے نبی نے فرمایا کہ یہ کیوں نہ نبھاتا. مان ہوتا ہے نا کچھ لوگوں پہ، بندے کو مان ہوتا ہے، اے نہ نبھاندہ تے اور کون نبھاندہ، کیوں نہ نبھاتا؟ فرمایا علی منی، مجھ سے جو ہے، میری جان جو ہے، میری جان ہے، میرا خون ہے، میرا ہی پیارا ہے، میں نے پالا ہے. یہ نہ نبھائے گا تو کوئی اور نبھائے گا. ان علی منی و انا منہ، یہ مجھ سے اور اے علی میں محمد تجھ سے. جبریل علیہ السلام کو رشک آ گیا. انہیں آکھیا آپس جی ونڈی جان دے ہو، آپس جی ونڈی جان دے ہو. علی تجھ سے، تو اس سے. اور سونا کچھ دیر واسطے میں نو بھی وچ شامل کر لو، میں بھی تم سے. علی کی عظمت کو سلام ہے، کروڑ احترام ہے. اور جو علی کا بے ادب ہے، یہ سنیوں کا فتویٰ ہے، وہ ولد الحرام ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا علی منی و انا منہ. لیکن آج کا سید کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سید تو پھر حمزہ ہے، سید تو پھر الیوم. آج احد کی دھرتی پر سیادت کا جس کے سر کے اوپر تاج ہے، جو شہادت کی سلطنت کا مہراج ہے،
جو اقلیم شہادت کا سلطان ہے، جس کے اوپر خود نبی کا پیار قربان ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میری جان حمزہ ہے، حمزہ بن عبد المطلب، الیوم سید الشہداء، تمام شہیدوں کا سردار امیر حمزہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شہادت کا واقعہ تو سیرت میں بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد ہم گئے ملک شام۔ یہ بخاری شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم گئے ملک شام۔ ملک شام کا جو وہ ہے دارالخلافہ دمشق سے چند گھنٹے پر کی مسافت پر ہے حمص۔ کیا شہر ہے؟ حمص کا شہر، جہاں حضرت خالد بن ولید کا مزار ہے۔ حمص کے شہر میں ہم پہنچے۔ ہم ڈھونڈنے لگے کہ حضرت وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، اس نے ڈیرہ کہاں جا لگایا تھا؟ حمص شام میں۔ کہتے ہیں ایک مدت کے بعد سرکار بھی تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک عرصے کے بعد ہم وہاں پہنچے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ وحشی کی کوئی خبر؟ انہوں نے کہا ہاں وہ فلاں مکان اس کا ہے۔ ہم جو پہنچے تو یہ عربی لوگ پورا نقشہ کھینچتے ہیں کہ ہم جب گئے تو بندہ کیسا تھا، شکل کیسی تھی، لگتا کیسے تھا۔ کہتے ہیں ہم جب پہنچے تو دروازے کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہے جس طرح پھولی ہوئی مشک۔ آخری عمر دے وچ بندہ، ایک تے رنگ دا سانولا چوکھا تے دوجا انج پھلیا ہویا جو مشک پھلی ہوندی ہے نا، پانی آلی بھری ہوئی، انج پھلیا ہویا بندہ بڑھاپے کی وجہ سے اس حالت کو پہنچا ہوا۔ جناب عبید اللہ کہتے ہیں کیونکہ بچپن میں مجھے وحشی نے اٹھایا تھا، میں نے کہا چیک کروں ہوش حواس بھی سلامت ہیں کہ نہیں۔ میں نے اپنی دستار اتاری، میں نے منڈاسا مار لیا۔ منڈاسا سمجھتے ہیں؟ منڈاسے کا مطلب ہے صرف آنکھیں ظاہر، باقی پورا بدن میں نے، باقی کپڑوں سے ڈھانپا ہوا چہرہ میں نے اپنی دستار سے ڈھانپ لیا۔ یا پاؤں میرے ننگے تھے اوپر نظر آتے تھے، یا پھر ہاتھ نظر آ رہے تھے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہاتھوں کو بھی شاید پردے میں کر لیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پورا بدن ڈھانپ لیا، صرف میرے پاؤں نظر آ رہے تھے یا آنکھیں۔ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا آپ وحشی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ کے پاس ہم آئے ہیں مدینے سے۔ بسم اللہ آپ کا آنا مبارک۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، آپ اپنی زبانی سنائیں یہ کہانی کیا ہے۔ خود قاتل، خود شہید کرنے والا جناب عبید اللہ کہتے ہیں پہلے میں نے کہا چیک کر لوں اے بندے دی عقل فکر بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ رل ملتے نہیں گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو اس نے میرے پاؤں پہ نظر ڈالی، وحشی نے میرے پاؤں پہ نظر ڈالی، پاؤں پہ نظر ڈال کے کہا اور تے کچھ یاد نہیں، ایک بندہ سی عدی تے او دے نال ساڈا تعلق بڑا گوڑا سی، انہیں فلاں عورت دے نال کیتی سی شادی تے ایک بچہ جمیا سی تے بچے تو دودھ پیوان والی عورت چاہی دی سی، او میں لبن ٹر گیا سی، پھر او لب کے لے آیا سی، پھر اس منڈے نو میں چکیا سی تے تیرے پیراں نو ویکھ کے لگدا انج کہ تو اوئی ہے۔ کیا حافظے ہیں۔ میں تھوڑے کل پوچھاں کل کی کھادا تسی آکھو گے اللہ اعلم،
تے میرے کو کوئی پوچھ لوے کہ اللہ جانتا ہے تاری تے میں مذاق کی تھی، مینوں یاد نہیں ہوندا کہ میں کل کتھے گیا سا تے کی کھادا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، بس اوقات یہ اینک یہاں رکھ کے میں پوچھتا ہوں گھر والوں سے میری اینک کتھے گئی۔ اب یہ عالم ہے تے میرے گھر والے مینوں آدھے نے کہ اونج توانوں نہ کھان یاد نہ پین یاد، بندے دا نہ یاد نہیں، اینک نک تے او یاد نہیں، یہ تقریر کنج کر لیندے ہو۔ میں نے آپ کو آج اپنی کمزوری، بڑی کمزوری بتا دی ہے، بالکل میرا حافظہ ٹکے کا نہیں ہے، بالکل۔ مجھے لوگ نام بتاتے ہیں نا جی یہ صدر صاحب یہ ہے، یہ سیکٹری صاحب، وہ تقریر شروع کرنا پھر میں نے پوچھنا پہندا ادھر نہ کی تقریر، البتہ مجھے یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور فرمائیں، اس نے کہا پاؤں دیکھ کے بوڑھا آدمی جیتے کہتے ہیں بالکل بوڑھا، کہاں بچپنا، وہ بچے کو دودھ پینے کے لیے اٹھایا تھا، اس وقت کا پاؤں کہاں، کہا کہ لگتا ہے کہ تو وہی منڈا ہے جنہوں میں چکیا سی دودھ پیوان والی واسطے۔ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں میں پھر چہرے تو میں کیوں منہ لکان دا فائدہ کیڑا، تیری تے اکھ ہو تیز اکھے کہ جیوں آدن کہ وہ تاڑنے والے بھی قیامت پہ یا قیامت کی نظر رکھتے، اتنی تیز نظر۔ میں نے کہا سناؤ کہانی جناب امیر حمزہ کی اپنی زبانی۔ اب جناب وحشی نے کہا کہ میرے اوپر تھی جوانی، طعیمہ بن عدی جو تھا اس کے باپ کو مارا حضرت سیدنا امیر حمزہ نے جنگ بدر میں۔ اب اس نے مجھے بلایا کہ تیرا جو برچھا حربہ ہے یہ کبھی بھی اس کا وار قضا نہیں ہوتا، میں تجھے آزادی کی نعمت دلاؤں گا اگر تو امیر حمزہ کو شہید کر دے۔ وہ کہتے ہیں جنگ بدر ہوئی، مکے کے لوگ چلے، میں دشمن نہیں تھا مدینے والے کا، میری کوئی لڑائی نہیں تھی، میں اپنی آزادی کے حصول کے چکر میں ساتھ چلا، لوگ لڑتے تھے فتح پانے کے لیے، میں صرف آیا تھا حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے کے لیے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے مجھ سے وعدے کیے، اس نے کہا زیور سے لاد دوں گی، جو مانگے گا منہ مانگے انعام دوں گی، تو اگر حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دے۔ وہ کہتا میں کبھی اس پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھتا کہ امیر حمزہ آخر میدان میں اتریں گے، کبھی اس پہاڑ کی اوٹ میں، اور اچانک میں نے دیکھا کہ ایک خاک کستری اونٹ کی، مست اونٹ کی طرح حضرت امیر حمزہ میدان میں اترے، اور وہ کہتا ہے لفظ بھی مجھے یاد، جدہ حافظہ اتنی بلاد ہے پیر ویک کے پہ دست ہے، حافظہ کہتا ہے مجھے یاد ہے وہ کہہ کے آ رہے تھے سبا پہلوان، سبا سین بے الف عین، سبا عرب کا پہلوان آیا، اور حضرت امیر حمزہ کی عادت تھی کہ آپ دونوں ہاتھوں میں تلوار رکھا کرتے تھے، یہ واحد پہلوان تھا عرب کا جو ایک ہاتھ سے نہیں۔ اور یہ بات بھی مجھے یاد آ گئی کہ جتنے صحابہ تھے وہ بغیر روزے کے تھے، آج جنگ بدر کے دن حضرت امیر حمزہ روزے سے تھے۔ آپ نے اصل میں قسم کھائی تھی کہ جب تک میدان میں اتروں گا نہیں، یار کے دشمنوں کے سینے کے اندر تلواریں گھسیڑوں گا نہیں، اس وقت تک نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا۔ میرے امیر حمزہ روزے سے ہیں، کیا کہنے، اس کو کہتے ہیں پہلوان، یہ ہے سید جہان۔ جناب وحشی کہتے ہیں کہ آپ جس وقت اس پہلوان کے سامنے آئے، آپ نے کہا فلاں عورت کے بیٹے تو میرے پیارے محمد عربی سے لڑنے کے لیے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ لگے، میرے دیکھتے ہی دیکھتے، میرے دیکھتے ہی دیکھتے
اس سبا نامی پہلوان کو امیر حمزہ کی لاش نے عدم کے ملک میں پہنچا دیا. آپ ابھی اس کو زمین کے اندر گاڑ کے کھیت کر کے اٹھے تھے کہ میں اوٹ میں بیٹھا تھا پتھر کے. مجھے ایک ہی نشان تھا کہ میں نے ان کے اوپر اپنا حربہ آزمانا ہے. میں نے حربہ اٹھا کے پورا تول کے این سینہ آپ کا سامنے، کیونکہ آپ اس کے اوپر جھکے پھر جو اٹھے ایسے تلوار نکالنے کے لیے، تو آپ کی چادر جو تھی سینے سے ہٹی اور بالکل ناف سامنے، اور میرا حربہ قضا تھا. یہ قضا نہیں ہوتا تھا. رکھ کے جو میں نے مارا ناف سے لگا جناب امیر حمزہ کی پیچھے سے نکل گیا. آپ ایک جری اونٹ کی طرح سنبھالا اپنے آپ کو، میری طرف بڑھے، لیکن زخم اتنا شدید اور کاری تھا کہ آپ مجبور ہو کے وہیں گر گئے. میں نے آپ کو شہادت کی منزل پہ پہنچا دیا. میں آیا، میں نے آپ کا سر کاٹا، میں نے ہندا کو جا کے دیا، لے میں نے تیرا کام کر دیا. اس نے مجھے زیورات دیے، پھر وعدہ کیا اور بھی بہت کچھ دوں گی. میرا کام ختم تھا، میں واپس مکے لوٹ آیا. لیکن وقت تھوڑا سا گزرا، تھوڑا ہی چند سال گزرے کہ مدینے سے سلطنت کا جھنڈا بلند ہوا. مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. اب دشمنان اسلام پہ زمین تنگ ہوتی گئی. اکرمہ بھی بھاگنے لگا، سارے کافر کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، پر نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. میں اس کی زبانی آپ کو پوری حدیث سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں پھر بھاگا یہاں سے، مکے سے میں سیدھا چلا گیا وہ جو ٹھنڈا مقام طائف کے اندر پہنچا. لیکن مجھے پتا یہ چلا کہ اسلام کی ہوا چل پڑی ہے، اب طائف بھی اس کے جھنڈے کے نیچے آ رہا ہے. آخر کار مجھے لوگوں نے کہا کہ اب تو نکل کے کہاں جائے گا، تو جہاں جائے گا اسلام وہاں آئے گا. یہ طوفان ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ باد نسیم باد صبا ہے، یہ ہر جگہ پہنچے گی. اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ تو سیدھا مدینے جا کے اس نے کہا میرے جیسے آدمی کی لاش کے اتنے ٹوٹے ہوں گے کہ پہچانی نہ جائے گی. انہوں نے کہا محمد عربی بڑا حلیم ہے، بڑا کریم ہے. کافر پتھر مارن سئی دعائیں دیون، اے کریم نہ بندا تے کی بندا. پی کے دودھ پاک حلیم دا، اے حلیم نہ بندا تے کی بندا. میں اس حدیث کو یہیں روک کے دوسری حدیث بھی عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے پیارے نبی جب جنگ ختم ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا جاؤ کوئی میرے امیر حمزہ کو ڈھونڈو. حضرت حارث بن سمہ، کیا نام ہے؟ حضرت حارث بن ابن السمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا لیکن میں حضرت امیر حمزہ کو ڈھونڈ نہ پایا. اب میں پلٹ آیا، یا رسول اللہ پیارے حمزہ مجھے نہیں ملے. نبی پاک نے فرمایا علی تو جا، علی تو جا. ما فعل عمی، میرے چچے کے ساتھ کیا بیتی، جا علی ڈھونڈ کے لا. حضرت مولا علی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی پتھر کے پاس جب آئے تو حضرت امیر حمزہ کا لاشا پایا. لیکن اب ان کے ساتھ آ کر ہندا جو تھی وہ پلٹی آ کے وحشی کو ساتھ لائی. لا کے اس نے کہا کدھر لاش، لاش کو دیکھا. اب اس نے اپنا خنجر نکالا، حضرت امیر حمزہ کی ناک کاٹی، کان
کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، سینہ چیرا، دل نکالا، کلیجہ نکالا، پوری لاش کو بغیر اس نے پہچان سے بالکل ایسا کر دیا کہ تاکہ آپ کی لاش پہچانی نہ جائے، توہین کی، تذلیل کی حد کر دی اس نے۔ پھر کلیجہ نکال کے چبانے لگی، وہیں اپنے اندر کا بغض نکالنے لگی، لیکن کلیجہ چبایا نہ گیا، تھوک دیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پھینک دیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ حضرت امیر حمزہ کی ناک، حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ، حضرت امیر حمزہ کے کان اور اندر کا کلیجہ، دل کو اس نے اپنا دھاگے اور سوئی کے ساتھ پرویا، کچھ کو اس نے گلے کا ہار بنایا، کچھ نے اس کو اپنے کنگن بنا کے پھر خوشیاں منا رہی ہے کہ یہ سب سے بڑا قاتل ہے بدر کے اندر، جس سے ہم نے بدلہ چکا دیا۔ اب نبی کریم جب لاش پر آئے تو لاش پہچاننے کے قابل نہ تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو بے سدھ کھڑے رہے کہ اب کہیں تو کیا کہیں، لیکن امام ابو نعیم کہتے اشتد علیہ وجدہ حین رآہ قتیلا، حضور کے اوپر غم و علم کا پہاڑ ٹوٹا، اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا کہ میرے نبی نے اتنا غم، اتنا رنج کبھی محسوس نہ کیا تھا جو آج دل کے اوپر پہاڑ ٹوٹا میرے نبی کے۔ فرماتے ہیں حین رآہ قتیلا حتی شاہقہ رسول اللہ، حتیٰ کہ حضور کی چیخیں نکل گئیں۔ میرا نبی، میں بتا رہا ہوں، میرا نبی زندگی بھر 63 سال میں کسی مقام پہ، کسی منزل پہ اتنا نہیں رویا جتنا حضرت امیر حمزہ کے کٹے پھٹے لاشے پہ میرا نبی رویا۔ اور یہاں تک کہ میرے نبی روتے روتے حضرت امیر حمزہ سے مخاطب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا او میرے مشکل کشا چچا، او رشتے نبھانے والے، او توڑ چڑھانے والے، او میرے دمساز، میرے غم گسار، میرے مددگار، آئے تو بھی ہمیں چھوڑ گیا۔ حضرت میاں محمد بخش ٹھیک کہتے ہیں، جہاں سجن پیارے وچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا، او روگاں بچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا، جوڑی ساڈی رب تروڑی تے دوش دیاں سر کس دے، سرکار تڑپتے رہے۔ حضور کا رونا تھا، صدا دینا تھا کہ پوری مجلس، ہر صحابی کی آہیں بلند ہو رہی ہیں، اور روتے روتے میرے نبی نے کہا او میرے عظیم چچا، اگر آج مجھے حضرت صفیہ کا خیال نہ ہوتا کہ وہ مر جائے گی، میں تیری لاش کو یہیں ویرانے میں اسی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا، نہ دفن کرتا، نہ کفن دیتا تجھے، یہیں چھوڑ کے چلا جاتا۔ کل قیامت کا دن آتا، کوئی لاش کسی قبر سے، کوئی شہید کسی قبر سے اٹھتا، لیکن تجھے آ کے جنگل کے درندے کھا جاتے، پرندے نوچ کے کھا جاتے، اور میرے چچا تیرا حشر یا جانوروں کے پیٹوں سے ہوتا یا پرندوں کے پپوٹوں سے ہوتا، اور گویا پھر قیامت کے دن جب تو رب کے سامنے آتا، کوئی بوٹی ادھر کوئی ادھر، رب پوچھتا گویا تجھ سے کہ یہ کیا حال ہے، تو تیری بوٹی بوٹی بول کے کہتی کہ تیرا پیار، تیرے نبی کا پیار لام لے چلو، بند بند میرا سنے یار دا پلنگ بنامنے نو، اے لتا میریاں دے کرو چار پاوے تے باہ رکھ لو باہ بنامنے نو، اے لتا میریاں دے کرو چار پاوے
تے باہ رکھ لو باہ بنامنے نو والا میریاں دا وان وٹو چم رکھ لو سیج وچھامنے نو علی حیدر شاہ باقی پنجرا بچیا او رکھ لو یار دے جام پلامنے نو یہ نبی اور اللہ سے پیار کی جو قیمت امیر حمزہ نے چکائی حضرت سلطان باؤ سچ کہتے ہیں عاشق ہوویں تے عشق کماویں تے دل رکھیں وانگ پہاڑاں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی لاشے پہ کھڑے ہیں اور جناب صفیہ بہن حضرت امیر حمزہ کی بھائی بہن کا رشتہ بڑا عجیب ہے بہن روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی میرے نبی نے حضرت زبیر جو بیٹے تھے حضرت صفیہ کے آپ نے فرمایا زبیر دوڑ کے جا تیری ماں اپنے بھائی کے لاشے پہ آنے نہ پائے آپ سمجھ رہے ہیں تیری بہن تیری ماں اپنے بھائی کے لاشے پہ آنے نہ پائے ظاہر ہے یہ حال دیکھے گی اپنے بھائی کا جیتے جی مر جائے گی کٹ جائے گی جب بیٹا دوڑا ماں کو آتے دیکھا کہا ماں رک جا آگے نہ حضرت بی بی صفیہ نے ہاتھ مارا بیٹے کے سینے پہ فرمایا رستے سے ہٹ جا حضرت سیدنا زبیر نے کہا میں نے نہیں روکا سرکار فرما رہے ہیں کہ روک گیا بی بی نے آنسو پونچھ لیے ایسے لگا جیسے روئی نہیں اپنا سارا غم اندر دھوئیں کی طرح لے کے جیسے دھواں بھٹی میں ہو منہ بھٹی کا بند بی بی نے روک کے کہا فرمایا انہوں نے روکا ہے میں روؤں گی میں چیخوں گی چلاؤں گی نہیں انہیں کہہ دے قسم خدا کی صبر کر کے دکھاؤں گی میں رب کی رضا پہ راضی رہوں گی مجھے ایک بار میرے بھائی کی لاش دیکھنے دو جناب زبیر کو میرے نبی نے اشارہ کیا راستہ چھوڑ دے راستہ آنے دے لیکن جب بہن آئی بھائی کے لاش پہ بھائی بھی امیر حمزہ جیسا اسد اللہ و اسد رسول ہی اللہ کا شیر نبی کا شیر بی بی نے بھائی کی لاش کو دیکھا جیسے بت ہوتا ہے ایسے رک گئی اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ اندر طوفان تھا اللہ اور رسول کے لیے بی بی نے طوفان اندر روکا اور نبی سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ رو نہیں رہی کہیں سینہ نہ پھٹ جائے مر نہ جائے اسی غم کو روک کے خود سرکار نے ایسے ہاتھ اٹھایا یہاں مارا فرمایا صفیہ رو واہ کچھ کو روکتے ہو نہ رو کچھ کو کہتے ہو رو حکیم کو پتا ہے کس کو کیا دوا دینی ہے رو اب بی جب سرکار نے کہا رو تاکہ طوفان جو اندر رک گیا ہے آنسو بن کے آنکھ سے نکلے آہ بن کے منہ سے نکلے اس لیے سرکار نے فرمایا رو پھپھی رو جب سرکار کا ہاتھ پڑا بی بی کی آہ بھی نکلی اور آنکھوں سے طوفان جاری ہو گیا بی بی دو چادریں لائی کہا اور تو کچھ کر نہیں سکتی میرے ویر کو میری چادریں تو پہنا دینا
میرے آقا علیہ السلام، میں صدقے آپ کے جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دینے کا وقت آیا تو آپ نے ساتھ دیکھا ایک اور شہید ہے جس کے بدن کے اوپر لیرے سے ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا صفیہ ایک چادر میں امیر حمزہ کو دے دوں، دوسری اس غریب شہید کو دے دوں. آقا آپ کی مرضی. لیکن اتنا بڑا عظیم شہید، اتنا بڑا، میرے نبی نے جب ایسے دیکھا نا، اوپر حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا آج ہر آسمان کی چھاتی پر ایک ہی جملہ نظر آتا ہے، حمزہ سید الشہداء. عرش سے لے کر فرش تک، کونین سے لے کر قوسین تک، ہر جگہ ایک ہی صدا ہے، حمزہ سید الشہداء. حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی. خدا کا شیر، رسول کا شیر، امیر حمزہ. اللہ میرے پیارے بھائیوں، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قبر پہ کروڑوں سلام. اب ذرا ذہن میں رکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ، شام ڈھل چکی ہے، شام. اوئے ہوئے بیچ میں بات آ گئی، ذرا غور سے سننا، غور سے سننا میری یہ بات. ظہر کی نماز کا وقت ڈھل چکی ظہر، اور پیارے آقا کے اپنے جسم پہ، آپ کو شاید یاد ہو میں نے بتایا تھا 70 کے قریب زخم تھے. بقول حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضور کا بدن جگہ جگہ سے کٹا ہوا، یہاں تک کہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا پتھر، تلواریں، نیزے. کون سا زخم تھا جو حضور کے اپنے بدن پہ؟ ہونٹ پھٹے ہوئے، ماتھا پھٹا ہوا، سینہ پھٹا ہوا، پشت پھٹی ہوئی. اب یہ عالم ہے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا. اب ذرا نماز کا بھی سن لیں. حضور، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعے کہ حضور چل نہیں پاتے تھے، گرے آپ ایک جگہ پہ تو حضرت ابو طلحہ نے سہارا دیا، نیچے بیٹھے، اوپر مولا علی نے اٹھایا. یہ حالت ہے. سرکار نے فرمایا جماعت کرواؤ. ہوئے ہوئے جماعت. سرکار امامت کون کرے گا؟ فرمایا میں جو ہوں. آپ ایمان سے جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو، کچھ جواز نکلتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جی میں تھکا ہوا بہت ہوں آج، کوئی جواز بنتا ہے. میں نے بڑا کام کیا سارا دن، کوئی جواز بنتا ہے. اتنے زخم ہمارے جسم پہ ہوتے ہیں، ہونٹ، چہرہ، رخسار، پورا بدن ٹوٹا ہوا، زخموں سے چور چور. لیکن حضور فرماتے ہیں میں جماعت کرواؤں گا. آقا آپ کھڑے ہوں گے؟ فرمایا یہ سکت تو نہیں، بیٹھ کے پڑھاؤں گا. حضور میدان احد میں بیٹھے. چلو امام بیٹھا ہے، مقتدی کھڑے ہوں گے، اتنی طاقت تو ہوگی. لیکن دیکھا تو پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں عموماً آپ کو پتا ہے رات کو لیٹ آتا ہوں، تو میں جب یہ سوچا، میں نے بڑا میں بھی تھکا ہوا تھا ایک رات کو، لیکن جب یہ حدیث میرے دماغ میں آئی تو اللہ کی قسم ہے میں نے اکیلا تھا، میں گھر والے سوئے ہوئے تھے، میں نے اپنا گریبان پکڑ لیا یوں کہ تو بتا، تو اتنا تھکا ہوا ہے، میرے نبی احد میں جتنا زخمی تھے تجھے یاد ہے؟ اوے بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو تھکا ہوا ہے، تو کہتا ہے میں سارا دن کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں. تو بتا تجھے اتنے زخم ہیں جتنے انس بن نضر کے بدن پہ تھے؟ تیرے جسم پہ اتنے زخم ہیں جتنے صدیق و عمر، مولا علی کے بدن پہ تھے؟
امام بھی بیٹھا ہوا ہے، سارے مقتدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز. علامہ اقبال نے میرے جیسے نکموں کو نہیں ہو، ان جیسے پیاروں کو دیکھ کے کہا تھا. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے. بندہ و محتاج، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے. ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو اڑ جاتے تھے. تیغ کیا شے ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. میں سوچتا رہا پھر بیٹھ کے کہ تھکا ہوا میں بڑا ہوں، لیکن جب میں نے اپنا گریباں پکڑ لیا اب ظاہر ہے میری حالت بدل گئی. اب میری حالت بدل گئی. پھر میں نے کہا کہ نماز میں ایسا کیا ہے اس حالت میں بھی. پھر میں نے کہا کہ تجھے اصل میں پتا کوئی نہیں ہے، نماز میں کوئی چاس ضرور ہے کہ بدن زخموں سے چور پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں حضور. میری بات یہ بھولنا نہیں، یاد رکھنا. یا جب بھی سستی کرنے لگو اپنا گریبان پکڑ لینا اور کہنا کیا تو اتنا زخمی ہے. پھر تسلی بھی ہو جائے گی، حوصلہ بھی. پھر شیطان کمینہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا، بدن میں طاقت بھی. میں انشاءاللہ جنگ خندق کا واقعہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن عرض کر رہا ہوں حضور جس وقت مدینے پہنچ گئے تو سرکار دو عالم نے اپنے بدن سے اسلحہ اتارا، زرے اتاری، سبحان اللہ. لیکن جب گھر پہنچے تھے تو اس وقت بھی جسمانی طاقت بتا رہا ہوں. حضرت سعد بن معاذ اور غالباً سعد بن عبادہ، یہ دو سعد ہیں جنہوں نے حضور کو سہارا دے کے سواری سے اتارا. سہارا دے کے سواری سے اتارا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بلایا. فاطمہ جی بابا. آ گئیں. فرمایا یہ میری تلوار پکڑ، اس کو دھو، اس کو دھو، اس پہ دھبے بڑے لگے ہیں خون کے. اور پھر سرکار نے فرمایا آج اس نے وفا کر چھوڑی ہے. تلوار کے بارے میں کہا آج اس نے اپنے آپ کو سچا کر دکھایا، اس کو دھو. حضرت مولا علی آ گئے. فرمایا فاطمہ میری بھی دھو چھڑ. انہیں بھی آج وعدہ وفا کی تھا اور انہیں بھی آج نبھا چھوڑی. میرے نبی فرمایا علی انہیں بھی نبھائیے. وہ تینو سہل بن حنیف بھول گیا، انہیں بھی بڑی نبھائیے. پھر حضور نے ایک ایک کا نام لیا، فلاں نے بھی نبھائی. او حارث بن سما انہیں بھی نبھائیے. کیا کمال ہے کہ حضور کا گھر ہے، ذکر صحابہ کا حضور کے گھر میں مولا علی کے سامنے ہو رہا ہے. اللہ
بات آ گئی جب حضور کا زخم لگے نا، زخم لگے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چہرے اقدس سے کڑیاں جو تھیں حضرت ابو عبیدہ ان کے دانت ٹوٹ گئے، پھر حضرت ابو بکر نے نکالی، لیکن خون تھمتا نہیں، نہ اس زخم سے نہ اس زخم سے، زخموں سے خون مسلسل جاری ہے۔ تو مولا علی گئے ڈھال میں پانی لے کے آئے، لیکن دھو رہے ہیں سیدہ خاتون جنت ہیں، ادھر ام ایمن، ادھر بی بی عائشہ، یہ سارے لوگ مل کے دھو رہے ہیں، لیکن خون تھمتا نہیں ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دوڑی، ایک چٹائی کا ٹکڑا ملا، آگ لگائی، اس کی راکھ بنائی، بی بی راکھ لے کے آئی۔ ادھر حضور کا ایک غلام تھا، کئی غلام تھے، ہمیں تو بس چند کا نام آتا ہے، حضرت مالک بن سنان آ کے کہا اجازت ہے میں بھی کچھ خدمت کر سکتا ہوں؟ فرمایا اجازت ہے، آ کے اپنا منہ زخم پہ رکھ دیا، منہ رکھ دیا زخموں پہ، لگا چوسنے لگا۔ آپ کو پتا ہے کہ خون کے بارے میں قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا یہ خون اور گوشت خنزیر کا یہ سارے مطلق حرام ہیں، یعنی جہاں خنزیر کا ذکر ہے، خنزیر کے گوشت کا، وہاں خون کا ذکر ہے، لیکن یاد رکھ ملوانیاں، تیرا پلید خون اور ہے، مدینے والے کا لہو اور ہے۔ یہ سلفی مولوی وہابی سنی شیعہ مولوی سارے شیخ الحدیث پیر فقیر، ان کا خون اگر بہ گیا ہے مطلق حرام ہے، حرام ہے، لیکن جس کا محمد عربی نام ہے اس کے وہ صرف خون کی رنگت نہ دیکھ، خون کا رنگ ایک ہے، شان اتنا فرق جتنا زمین اسمان، نہ مر ہو کے بےمان، کہتا ہے نبی بھی بندہ میں بھی بندہ، رسول بھی بشر میں بھی بشر، اب پلید دھر کے پلید اولاد یزید، نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ سن، مالک بن سنان نے منہ رکھا، حضور کے زخموں کو چوسنے لگا، اب منہ میں خون حضور کا، اب ظاہر ہے خون منہ میں لے کے تھوکنا ہوتا ہے، اپنا بھی ہو پی جاتے ہو، اپنا بھی ہو تب بھی تھوکتے ہیں۔ مالک بن سنان نے خون لیا، اب دل میں شاید آیا ہو کہاں پھینکوں، پھر حضرت عشق نے کہا اوے حوض کوثر کتھے، آب حیات کتھے تے آب زمزم کتھے، اے مدنی پاک حضور دا خون، اے بے ادبی نہ کری کتے زمین تے نہ سٹی، انہیں آکیا پڑھ بسم اللہ پی جا، میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا۔ ساغر وہ کہہ رہے تھے، ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا، میں حضور کا خون پی گیا۔ اب نبی بڑا عالم ہے یا یہ لندھے چندھے کانے ملونڈے یہ عالم ہے؟ وہ ان کو زیادہ پاس ہے شریعت کا یا میرے نبی کو؟ حلال حرام کا قانون نبی نے دیا یا انہوں نے دیا؟ نبی نے دیا۔ اب نبی سے پوچھتے ہیں فتویٰ کیا ہے؟ تیرا صحابی خون پی گیا ہے، فتویٰ کیا ہے؟ مدینے والے نے پوچھا مالک، جی میرا مالک، وہ خون کدھر گیا؟ کہا میں پی گیا، ہائے ہائے میں پی گیا۔ اس صحابہ نو بھی کوئی شریعت ہوندی سی کہ ساری تسا مدرسے آلہ لے لئیے، وہ تھوڑے پڑے ہوئے سن، یہ 15ویں صدی دے
صحابی بھی چپ. اب نبی بولیں گے پی لیا جی پی لیا. حضور سمجھاؤ اسے پھر یہ غلطی نہ کرے. فرمایا نہیں، من مسا دمہ بے دمی لم تمسسہ النار. فرمایا جس کے خون کے اندر مجھ محمد کا خون مل گیا ہے، آگ کی کیا طاقت ہے اسے جلا سکے. او خوش نصیب مسلمانوں، مسئلے کئی حل ہو گئے. جو ایک لپ نبی کے خون کی، پتہ نہیں پتر کس دا سنان دا بیٹا ہے، او کسے قریشی دا بیٹا ہے، پتہ نہیں ہکے دا بیٹا ہے، مالک بن سنان. او ایک لپ یا چند قطرے نبی دے خون دے پیتے، او خون او دے خون وچ مکس ہو گیا. نبی آکھیا اس بندے نو آگ نہیں چھو سکدی جے دے خون وچ میرے قطرے خون دے صرف مکس ہو گئے. او جنہاں نے دو قطرے جنہاں دے بدن وچ نبی دے خون دے گئے او جنتی. تے ہن دس میرے نبی دی ماں اوے اگ لگے تواڈیاں کتاباں نو، او سر جان تواڈیاں کتاباں. بتاؤ. نبی کہہ رہے لم تمسسہ النار، انہوں اگ چھو ہی نہیں سکدی، نیڑے ہی نہیں آ سکدی. حضور کیڑا کمال ہویا. فرمایا میرے خون دے قطرے جو دے بدن وچ ٹر گئے تے چند قطرے ٹر گئے تے او جنتی. تے جیڑے باپ دی پشت وچ پورا محمد عربی دا جوہر روے تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مبارک چوسا کس نے؟ حضرت مالک بن سنان. اور سرکار نے کیا فتویٰ ارشاد فرمایا کہ لم تمسسہ النار، اس کے وجود کو آگ چھو نہیں سکتی. ذرا سا بھی عقل ہو ایمان ہو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن کے بدن میں حضور کا خون منہ کے رستے بدن میں گیا وہ تو ہو گیا جنتی. اور خاتون جنت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بی بی رقیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیدہ ام کلثوم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیدہ زینب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو دور کا ایک نسبت ہو گئی کہ خون کا قطرہ، اور جن کا خون خون رسول ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں مہر علی ہے بے نبی، بے نبی ہے مہر علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں بابین پیا. تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. اس لیے احد کے میدان نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، اور یہ مسئلہ بھی کہ نبی مجبور نہیں، یہ بھی احد کے میدان نے فیصلہ کیا. حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تلوار ٹوٹی احد کے میدان میں. بدر کا تو آپ نے سنا ہے کہ قتادہ کی ٹوٹی، یہاں عبداللہ بن جاش کی تلوار ٹوٹی ہاتھ سے چھوٹی، تقدیر روٹھی. اب جائیں تو جائیں کہاں؟ اتنا بڑی مشکل ہے، مشکل کشا کوئی ملے. حضرت عبداللہ بن جاش کوئی عام آدمی نہیں، امیر حمزہ کے بھانجے ہیں. دوڑے کدھر؟ سرکار جدھر. یا رسول اللہ، جی عبداللہ. آقا تلوار ٹوٹ گئی، ہاتھ سے چھوٹ گئی. حضور نے چھڑیاں عرب کے اندر کھجور کی چھڑی، آپ نے کھجور کی چھڑی پکڑی، فرمایا پکڑ تلوار. پھر یہ تلوار یہ نہیں کہ احد میں چلی پھر چھڑی بن گئی.
نہیں، یہ تلوار فولادی تلوار رہی، صدیق کے زمانے میں چلی، حضرت عمر کے زمانے میں چلی، عثمان غنی کے زمانے میں چلی، مولا علی کے زمانے میں چلی، بنو امیہ کے دور میں چلی، بنو عباس تک آئی ہے۔ تلوار کو، لکڑی کو ہاتھ لگ رہا ہے۔ ایک صحابی حسین نوجوان تازی شادی، حضور کے اوپر تیروں کی بارش، اس نے کہا پھر پتہ نہیں یہ موقع آئے کہ نہ آئے، پھر یہ موسم آئے کہ نہ آئے۔ اب یہ اللہ نے بدن بنایا ہے تو آ کے حضور کے آگے وہ نوجوان کھڑا ہوا، وہ نوجوان حضور کے آگے کھڑا ہوا۔ کیوں جی؟ گرمی لگی ہو نا، گرمی، پنکھا چلائیں، آگے قادری صاحب بیٹھے ہیں، گرمی آپ کو بھی لگے مجھے بھی لگے، تسی آ کے وچکار کھلو جانا کہ تانوں تے لگدی رہنی ہے۔ میں نہ پہلے ذرا میں صدقے ان صحابہ کے، صحابی کا لفظ کوئی معمولی نہیں ہے۔ کیا ہے صحابہ؟ انہوں کی سمجھے یہودیاں دا گابا؟ نہیں سمجھے؟ اے یہودیاں دے گابیاں نو کی پتا صحابہ دی شان کی ہے۔ حسین چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، آ گیا حضور کے سامنے، جو تیر آئے گا مجھے لگے۔ اب کھڑے ایسے ہونا چاہیے تاکہ تیر پیچھے لگے۔ اے انج دا تگڑا نوجوان سی، انہیں آکھیا اج بے ادبی معاف کرنا، اج جیڑا تیر آوے یا آنکھ وچ یا نک تے یا منہ وچ یا دل وچ، ایسے کھڑا تیر آیا، ایک ادھر لگا ایک ادھر لگا، سینہ پھٹتا رہا۔ تیروں کی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں، ایک تیر سناتا آیا سیدھا حسین آنکھ میں، آنکھ میں تیر اور آنکھ باہر، آنکھ کا پورا ڈھیلا، یہاں حسن سارا گم۔ اب تیر تو کھینچ کے باہر پھینکا، آنکھ ایک رہ گئی۔ اب حالات قدرے بہتر ہوئے، آ کے بیٹھ گیا ہے، کہتا ہے ایک آنکھ نکل گئی ہے۔ نبی آکھیا صبر کر اجر لبے گا، انہیں آکھیا اجر دی بھی بڑی لوڑ ہے، پر شادی تازی تازی ہوئی ہے، تے تیرا غلام بھی ہوواں تے تانے بیوی مارے۔ منگن دا بھی کوئی ڈھنگ چاہیے ہے، صحابہ والا رنگ چاہیے ہے، انج دا کوئی ملنگ چاہیے ہے۔ اے جنت تیرے کرم نہ لب ہی جانی ہے، اے سانو پتہ ہے، پر آنکھ تے پھر رہ گئی تے بیوی میری سونی بھی بڑی ہے تے نوجوان ہے، تے جے انہیں میں مار دیتا نا تانا ایک کھا لیا تے تیرے غلام دے پلے رہ کی جائے گا، تے پھر تیری رحمت کدوں کم آئے گی، تے جنت رب دے کرم نال دیوا دے تے آنکھ بھی نویں بنوا دے۔ ہن ذرا جاگ کے، حوالہ نہ ہو جو سزا چور کی وہ میری، اگر حوالہ حدیث کا صحیح ہے پھر میرے مدنی سجن نو مان۔ میرے حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوں، میں کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر حکیم ہوں، فرمایا فیری دے لے آنا، او آنکھ جڑی مٹی کٹے وچ تے تیر نے چیر دیتی، اینج اٹھائی اتھے ہی اونجی، نہ رگ رگ نال ملائی نہ وین وین نال ملائی، اوے میں روڑے دی طرح چائی اتھے ٹکائی، دہائی اے دہائی ویکھ رنگ مصطفی، دنیا جہان دے ملوانے انو اعلانے، مدینے آلے دا اختیار ویکھ، کنہ رب نو نبی نال پیار ویکھ، کر تھوڑا جا انتظار ویکھ۔ آنکھ نو آنکھ تے لایا، زلال حلاوت شہادت دی انگشت تے پایا، انج کر کے انج فرمایا، اتھے ہی آکھیا آنکھ کھول ہونے ہی بول۔
ہن لفظ نے جڑے چھپان والے نہیں دسن والے نے. حدیث پاک وچ آندا ہے کہ جدوں اکھ بن گئی ہن اے جڑی بنی ہے اے آرٹیفیشل ہے، بناوٹی ہے، بندے ایک بندے نے، بندے بشر نے لائیے. تانوں سمجھ آئیے؟ اے رب نے بنائیے پہلی. اے دوجی نبی نے ری فٹ فرمائیے. ری فٹنگ اے ری کنڈیشن ہوئے تے بھامیں ری فٹنگ ہوئے. پہلی دی طرح جینوئن دی طرح. اے بلال گنج والا سامان ہو رہے تے منٹ گمری والا تے جیڑا لالے موسے والا تے جیڑا تواڈے اے مصری شاہ والا. اے سارے جڑے 2 نمبر کام نے اے پہلے 1 نمبر دا مقابلہ جیڑا میڈ ان جاپان ہے ان دی اپنی شان ہے. لیکن ہون محبوب نے جڑی لائی ہائی تے دوبارہ فٹنگ کٹی پھٹی دی. تے حدیث دے لفظ سن لو فکانت احسن عین. حدیث وچ آندا ہے جیڑی پہلی سی. ہن لفظ میں بڑے چن کے آکھاں گا کتے ملوانے پھٹ نہ جان پھٹے ہوئے. انہاں دی توحید ہلن نہ لگ پوے. حدیث میں چاہتا ہے جیڑی رب نے بڑھائی پھر جیڑی نبی نے لائی اے پچھلی تو چوکھی سونی نظر آئی. کانت احسن دوواں اکھاں وچوں بہتی سونی. کیڑی نہ وزن خراب کر رہے ہو. دوواں اکھاں وچوں سونی کیڑی؟ نبی نے بنائی جیڑی. نبی نے بنائی جیڑی. اگلی بھی سن لائے گل. حدیث پاک اوہی صحابی دسدے نے آدھے نے کہ کانت لا ترمد. جدو چوکھی گرمی پیندی سی عرب دی اکھاں آ جاندیاں سن. تسی کی آدھے ہو؟ تو انہوں پنجابی بھی بھول گئی ہے. تو تکھنیاں لگ پیندیاں سن، تکھن لگ پیندیاں سن. تے آدھے نے کانت لا ترمد اذا رامدت الاخرى. جیڑی پہلی سی او شدید گرمی وچ کدے کدے تکھن بھی لگ پیندی سی پر جدوں دی یار نے لائی ہے کدے تکھن وچ نہیں آئی ہے. اتھوں تینوں رب دے پروگرام دا پتہ لگ جائے گا. ایک کام سارے رب دے نے. پہلی بھی رب دا کرم، دوجی بھی واسطہ وسیلہ نبی سی. پر رب دی غیرت اے گوارا نہیں کر دی سی کہ یار علی آنکھ نو کوئی 2 نمبر آکھے. اوہی نہ 2 نمبریاں نو کی پتہ. نبی ہمیشہ 1 نمبر. رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا بلکہ انہیں آکھیا ساڑے آلے پاسے کوئی انگلی چک دے تے چک چھڑے کہ رب والی تھوڑی نور والی لیکن جیڑی یہ حضور والی بہتے نور والی. یہاں سے خدا کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں میری طرف انگلی اٹھانے کی اگر کوئی ہو معاف کر دوں گا لیکن میری غیرت محبت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی آدمی قیامت تک میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھا. یہ مدینے والے کی شان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.